کتاب لبیک، رائٹر ممتاز مفتی، پارٹ 5، آواز شبیر گل۔ وہ ایک اندھیری کوٹھی تھی، چند ساعتوں کے لیے تو نگاہ دھندلا رہی تھی، پھر شکلیں ابھریں۔ سامنے کھدر کا جبہ پہنے ایک بابا برجمان تھے، ان کے روبرو پتھر کے طباق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیے کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویا بیٹھے ہوئے لوگ نیم دروں نیم بروں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے اسی اور نیستی کے درمیان جھول رہے ہیں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا۔ ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کچی دیواریں، کھدر میں ملبوس بابا، چٹائیوں پر بیٹھے لوگ، سب لوگ عجز کی اس بے نام کیفیت سے سرشار تھے جو طاری ہو جائے تو پھر ساری کائنات سربسجود ہو جاتی ہے۔ کئی ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو یار کچھ دیر کے لیے بابے کی کوٹری میں جا کر بیٹھیں۔ بابے کے کمرے میں داخل ہو کر بھونچاک رہ گیا۔ نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں، ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے۔ وہاں تو سما ہی اور تھا۔ کچی کوٹھی کی جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودیا ٹیوبوں کی روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے تخت پر بابا سبز جوگا پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیہ شہنشاہ اپنے نورتنوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا ہو۔ میرے دوست نے کوہنی ماری، زیر لب کہا، چلو چلے، اب یہاں وہ بات نہیں رہی۔ جدہ کی عالیشان عمارتوں، کارپٹ سڑکوں اور کاروباری بے اتنائی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں بابوں کے منور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پھر مجھے کسی نے کوہنی ماری، زیر لب آواز آئی، چلو یار چلے، یہاں وہ بات نہیں رہی۔ سچ جانتے میں نے ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا فرد ہوں۔ آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے۔ جدہ پر وہی پرانا جدہ جس کا نقشہ برٹن صاحب اور کین صاحب نے کھینچا ہے۔ عرب وہی عرب ہوں، شہر وہی شہر ہوں گے، سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے باہر چاروں طرف تاج حد نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔ مکہ روڈ، ڈبے ہی ڈبے۔ جدہ کے بازار میں چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی، رک گیا۔ سامنے فٹ پاتھ پر ایک بڑی پیٹی رکھی ہوئی تھی، ایسا صندوق جس میں ہم گھر میں رضائیاں اور لحاف رکھتے ہیں۔ پیٹی میں ڈھکنا نہیں تھا۔ میں نے پیٹی کے اندر جھانکا، ڈبے ہی ڈبے، ڈبے ہی ڈبے۔ یہ ساری پیٹی رنگا رنگ کے ڈبوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلاس، جتنے بڑے ٹین کے ڈبے جن پر خوبصورت رنگوں میں لیبل چھپے ہوئے تھے، ان ڈبوں کے ارد گرد برف کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک راہگیر رک گیا، اس نے پیٹی میں ہاتھ ڈالا، ایک ڈبہ نکالا، اٹلی کا بنا ہوا جوس، دوسرا نکالا، میڈ ان پیرس، ہالینڈ، اسپین۔ میں نے ایک ڈبے میں چھید کیا، گٹا گٹ جوس پیا، پیسے صندوق میں رکھے اور چل پڑا۔ ارے یہاں تو پانی کی بالٹی 2 روپے میں ملا کرتی تھی، لیکن یہ ملک کے بنے ہوئے جوس کے اتنے سارے ڈبے۔ میں نے حیرت سے ایک بار پھر ڈبوں کی طرف دیکھا۔ ڈبوں میں حرکت ہوئی، پھر باری باری سارے ڈبے پیٹی سے باہر نکل آئے، فٹافٹ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آخری دن دیکھا، اسے کہتے ہیں افراد۔ اوپر کے ڈبے پر چھپی ہوئی شکل چلائی، پھر لیبلوں کے تمام اشکال کہہ کے مار کر ہنسی۔ افراد دفتن۔ میرے ذہن کی گراری نے بیک ماری، فلیش بیک۔ اس روز قدرت اور میں باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے افراد کا ذکر چھڑ گیا۔ افراد باعث برکت نہیں ہوتی، وہ بولے۔ افراد تو خود برکت کا دوسرا نام ہے، میں نے جواب دیا۔ نہیں، وہ مسکرائے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، پھر بدل گیا۔ کب بدلا؟ میں نے پوچھا۔ جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تھا، جہاں نالے کا کنارہ تھا، وہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا۔ ہاں، وہ بولے۔ وہاں میں نے پہلی بار کی چیڑے کی دکان پر افراد کا علم دیکھا۔ ایک چھابے میں آلو پڑے تھے اور دوسرے میں پیاز اور تیسرے میں سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی ریسٹ واچز تھی۔ ریسٹ واچز چڑے کی دکان پر؟ اچھا جی، ہاں، وہ بولے۔ ایک چھابا ریسٹ واچ سے بھی بھرا ہوا تھا اور ایک جدید ترین کلدار کھلونے سے، اور ایک ریڈیو سیٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور پیچھے چار فریج رکھے ہوئے تھے۔ کینچڑے کی دکان پر فریج؟ ہاں، وہ بولے۔ ہاں، وہ بکاؤ تھے۔ اس میں افراد کو دیکھ کر میں حیران ہوں اور خوش بھی۔ اس وقت پیچھے سے آواز آئی، اس افراد کے متعلق حضور اعلیٰ نے خود نشاندہی کی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نورانی شکل اور صورت کے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ کیا نشاندہی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
میں نے پوچھا۔ بزرگ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک دن ایسا آئے گا جب اس سرزمین میں اشیاء اور زر کی افراط ہوگی، وہ آخری دن ہوں گے، آخری دن جو اس کے ڈبوں پر چھپی ہوئی شکلیں کہہ کے مارنے لگیں۔ اس بازار میں کیا رکھا ہے؟ صرف آخری دن۔ میں نے واپس جانے کے لیے مڑا۔ کتا کوٹھی سے نکل کر میری طرف لپکا، اس کی بھونک میں دھمکی کا عنصر واضح تھا۔ ڈر کر میں فٹ پاتھ سے نیچے اتر گیا۔ بھو بھو کرتی ایک کالی موٹر میری طرف لپکی۔ بریک نے چیخ ماری، موٹر رک گئی۔ موٹر میں قدرت اللہ اور ان کی بیگم عفت بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ آ جائیے۔ قدرت نے میری اشارہ کیا، بیٹھ جائیے آپ یہاں۔ میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، ہاں ہم ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی، آپ تو ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، میں چلایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ تو وہ جگہ نہیں، یہ تو منزل نہیں، یہ تو منزل نہیں۔ قدرت مسکرائی، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ ساز و سامان، یہ کاروباری لوگ، یہ افراد سے لدی ہوئی دکانیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کچھ بھی نہیں بولے، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھو تو یہ سب کچھ دکھتا ہے۔ قدرت نے کہا، نہ دیکھو تو یہ سب کچھ بھی نہیں۔ کیسے نہ دیکھیں؟ لک اور سی بٹ ڈونٹ لک۔ قدرت نے انگریزی کا سہارا لیا۔ کیا مطلب ہے؟ نظر آتا ہے تو پڑا ہے، پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دکھتا جو ہے، میں نے کہا، دکھتا ہے تو پڑا دکھے۔ وہ بولے، اسے اہمیت کیوں دیتے ہو آپ؟ میری اہمیت دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اہمیت دینے سے ہی تو فرق پڑتا ہے۔ قدرت نے کہا، بہت فرق پڑتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی روز ریل میں اپنے گاؤں سے شہر جایا کرتے تھے اور ڈبے میں بیٹھ کر وہ کھڑکیوں پر لکڑی کے تختے چڑھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک معتقد نے پوچھا، حضرت آپ اتنے اہتمام سے کھڑکیوں پر تختے کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ فرمایا، تاکہ توجہ منزل پر مذکور رہے، راستے کے مناظر میں بھٹکتی نہ رہ پھرے۔ راستے کے مناظر میں نہ الجھو تو منزل پر پہنچنے پر آنکھیں تھکی ہوئی نہیں بلکہ تازہ دم ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے، الوسا قدرت اللہ جیسوں کی باتوں میں نہ آنا اور سکھی رہنا چاہتے ہو تو مولانا ارشد علی تھانوی سے بزرگوں کے ارشاد کو پلے نہ باندھنا۔ قدرت اللہ کی باتیں ایک وقت مجھے ایسی لگتی ہیں جیسے زبانی ہوں، خالی باتیں، کتابوں سے چنے ہوئے چمکدار جملے۔ دوسرے لمحے مجھے ایسا محسوس ہے جیسے ان کے ایک جملے میں ایک دنیا آباد ہو، جیسے ہر جملے، ہر حرف میرے دل پر ایک آرا چلتا ہو۔ حرف آخر بے معنی، حرف بے معنی۔ شخصیت کے تحفظ کے بارے میں زرتشت کہتا ہوں، اب دیکھ اپنی میں آرا چلنے نہ دیجیو، ورنہ نہ میں رہے گی اور نہ تو تک پہنچ سکو گے۔ جدہ پیلس پر موٹر رکی۔ جدہ پیلس جدے کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، جہاں قدرت اور ان کی بیگم کے لیے کمرہ پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ کمرہ نیچے چھت کا بنا سجا کبوتر خانہ ہے۔ سارا جدہ پیلس، کمرے، برآمدے ہاتھ تیز اور شدید ایئر کنڈیشن میں ٹھٹر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ایئر کنڈیشن موسم کا رد عمل نہیں کرتا بلکہ برفانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکینوں کے دانت بچیں۔ دانتوں کے علاوہ میرا گلا بھی بجنے لگا، دم گھڑتا ہے نہ جانے کیوں۔ کتے اور قافلے۔ میں نے قدرت سے کہا، میں چلتا ہوں۔ اچھا، وہ بولے، کل صبح تیار رہیے، ہم سویرے ہی مکہ کو روانہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ابھی کیوں نہ روانہ ہو جائیں؟ میں نے کہا، کیوں؟ میرے لیے یہاں رات بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیا جگہ تکلیف دہ ہے؟ ہاں، میں نے کہا، بہت تکلیف دہ۔ کیا تکلیف ہے؟ میرے کمرے کے سامنے ٹائلوں کا بنا ہوا وسیع اور عریض صحن ہے۔ میں نے جواب دیا، اس میں بھی تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے، وہ وسیع اور عریض صحن خالی پڑا ہے، حج کے دنوں میں خالی پڑا ہے۔ وہ مسکرائے، تو اسے زائرین سے آباد کر لیجئے۔ لیکن کوٹھی کا خوفناک کتا وہ بھونک کر زائرین کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی آواز نہ سنیے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے نہ سنوں؟ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ وہ بولے، میرا قافلہ نہیں چلتا نا۔ قدرت نے میری بات انسنی کر دی۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہو تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ پچھلی رات تک کتا وقفوں سے بھونکتا رہا، زائرین کے قافلے آتے جاتے رہے، صحن آباد ہوتا رہا، ویران ہوتا رہا۔ میں برآمدے کے فرش پر دیوار سے سر ٹیک کے بیٹھا رہا۔ کمرے میں جاتا تو وحشت سی سوار ہو جاتی۔ اپنے حرام کو دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے فقیر محل میں آ گھسا۔ کئی بار جی چاہا کہ حرام کو اتار کر سلیپنگ سوٹ پہن لوں اور ڈبل بیڈ پر لیٹ کر لمبے بالوں والی لڑکی کا انتظار کروں جو آ کر مجھے ہائے کہے، اور پھر حرام پر نظر پڑ جاتی، شرمندہ ہو جاتا۔ حرام سمیت بیڈ پر لیٹا تو کمرے میں لگا ایئر کنڈیشن آواز بلند تانے دینے لگا، اے اللہ میں حاضر ہوں، پھر کہہ کے لگاتا۔ اس روز جدہ میں تو بالکل غیر حاضر تھا۔ اس کی نسبت اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے کہیں زیادہ حاضر رہا کرتا تھا۔ ان جانے میں
حاضر ہو جاتا، اپنی طبی ناشکری کے باوجود شکر گزاری کی ایک لہر اٹھتی۔ اے اللہ، تو نے مجھے بہت کچھ اتنا دیا ہے، اتنا کچھ کہ پھر تو مجھے قدم قدم پر سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ شکر گزاری کی یہ لہر مجھے حضوری میں لے جاتی، لیکن جدے میں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سے بالکل خارج ہو چکے تھے۔ میری زندگی سے ہی نہیں بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات سے خارج ہو چکے۔ ایئر کنڈیشن مجھے اللہ کی یاد نہیں دلا رہا تھا، وہ تو مجھے حرام پہننے پر بھی تانے دے رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں اور صدر دروازے سے باہر نکل جاؤں اور کسی بدروح کے کنارے دری بچھا کر سو جاؤں۔ میں لپک کر باہر نکلا۔ سین میں زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ اب سب اپنی اپنی دریوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنی دری برآمدے میں فرش پر بچھا لی اور اونگنے لگا۔ روانگی اگلے دن 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسڈیز صدر دروازے پر رکی۔ اس میں سے خوش شکل بانک عرب جوان نکلا۔ وہ سیدھا میری طرف السلام علیکم بولا۔ حلیے چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو کیا شہاب صاحب سیکرٹری تعلیم کے حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، سعودی حکومت نے انہیں یوں شہاب کی حیثیت سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ ہر مہمان کے ساتھ ایک رابطہ افسر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی ضروریات کا خیال رکھے اور مناسب انتظام کرے۔ قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا، وہ مہمان زائر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں مہمان زائر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہماری مرسڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی تھی اور نہ پتھر۔ درمیان میں فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ مہمان زائر؟ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں، میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت اللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن وہ بولے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ اب آپ کا اور میرا کیا ساتھ؟ آپ مہمان زائر ہیں اور میں ون سے، اور شاید آپ بھی مہمان زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلواتی ہیں۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان زائر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا نہیں لایا گیا ہے۔ کون جانتا ہے یہاں کون کون مہمان زائر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے۔ قدرت نے سنجیدگی بعد از عقل بات ہے۔ قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ بعد از عقل ہوتی ہیں۔ فوارہ چوک کا مرسڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا۔ تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا۔ ایلیگن روڈ کے نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا، نہیں تھا تو تیری فائل بنی ہوئی ہے۔ پھر مرسڈیز کی کھڑکی کے فریم سے میرے گزشتہ خوابوں کے مناظر یوں روشن ہو گئے جیسے وہ فریم نہیں بلکہ ٹی وی کی متعدد سکرین ہو۔ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، البتہ ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کے ہیلوسینیشن قائم کر دیتی ہیں، بلکہ ایسے ویسے ہیلوسینیشن جیسے خاور صاحب کے سامنے قائم کر دیے گئے تھے۔ خاور فیشن زدہ، رومان پسند، آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ اسے صرف 2 باتوں میں دلچسپی تھی، خود بننا سنورنا اور خوش شکل عورتوں کو پسندانا۔ ایک روز لاہور کی ایک ویران سڑک پر اس نے خوش شکل رنگ رنگیلی عورت کو دیکھا جو بار بار مڑ کر خاور کی طرف دیکھتی تھی، مسکاتی تھی۔ ایسی جازب نظر توجہ لڑکی کے مائل بکرم دیکھ کر خاور اپنی تمام مصروفیات بھول گیا اور اس نازنین کا پیچھا کرنے لگا۔ جب سڑک سنسان ہو گئی تو اس نے ایک لمبے ڈاگ بھرے اور ناظرین کے مقابل جا کر اس کی باہ پکڑ لی۔ ناظرین نے مسکرا کر خاور کی طرف دیکھا۔ ارے، ناظرین کے چہرے پر تو اتنی لمبی داڑھی تھی۔ خاور گھبرا کر پیچھے ہٹا تو وہ ناظرین نما بزرگ بولے، نہیں کوئی فرق نہیں، غور سے دیکھو میاں، یہاں تو کوئی فرق نہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاور کی باہ پکڑ لی۔ خاور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آج وہ خود چھاج سی لمبی داڑھی لیے وارڈا کے ایک اکاؤنٹ آفس میں بیٹھا ہے۔ قدرت کی بھی وہی مصادق ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ شوخ رنگیلے دانشور ہوں اور کبھی وہ منہ موڑ کر دیکھ لیتے تو ان کے چہرے پر لمبی داڑھی دیکھ کر گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ سرے راہ ہوٹل، ایک دھچکا لگا، موٹر رک گئی۔ سڑک کے ایک جانب ایک بھدی سی عمارت بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک لمبا چوڑا شیڈ تھا۔ شیڈ میں بے ڈھب سی میزیں پڑی تھی اور جن کے ارد گرد کھجور سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چارپائیاں تھیں جنہیں مسافر کرسیوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ شیڈ کی ایک طرف چائے کی دکان تھی، دھوئیں سے کالی کیتلیاں چولہوں پر رکھی ہوئی تھیں اور میل سے اٹے موٹے ڈبے پاس دھرے تھے۔
دوسرے کونے پہ ایک عارضی چولہے پر ایک بہت بڑی کالی سیاہ کڑاہی چڑھی ہوئی تھی جس میں روغن تھا۔ پاس ہی میلی جیکٹ چادر میں نمک اور ہلدی لگی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی بڑی مچھلی لپٹی ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے ہم صوبہ سرحد کے کسی قبائلی علاقے کی سڑک پر بنے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ غنی کے کہنے پر ہمیں ایک الگ کمرہ کھلوایا گیا جس میں چٹائی بچھائی ہوئی تھی۔ وہاں ہم ایک 1.5 گھنٹہ رکے، نان مچھلی کھائی، چائے پی، ظہر کی نماز پڑھی اور پھر سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے قدرت سے کہا، یہ ماحول جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنسنے لگی، بولی، کیوں نہ ہو جانا پہچانا، ہمارے تمدن کا مخرج و منبع جو ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد یہی ماحول لے کر برصغیر میں آئے تھے۔ ہاں، جب ہی میں نے کہا، یہ پھر سڑک کی جانب دیکھنے لگا۔ کالی سڑک مسلسل دوڑ رہی تھی اور اس پھیلے ہوئے ویرانے میں وہ کالی سڑک عجیب سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی گاؤں کے گنوار نے سر پر نائلون کا ربن باندھا ہو۔ سڑک دوڑ رہی تھی، منظر ساکت تھا۔ کبھی کبھار 2 چھوٹے ٹیلے دکھائی دیتے تھے، ویران بنجر ٹیلے، بے آب و گیا۔ ہمارے ہاں کے بنجر ٹیلوں میں بھی زندگی کی رمق ہوتی ہے، لیکن ان ٹیلوں کے پتھروں پر عجیب سی مردانی چھائی ہوئی تھی۔ چاروں طرف مردنی اور اداسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک مکہ معظمہ میں ہوں گے، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو مدینہ منورہ سے دلچسپی ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اور مکہ معظمہ؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ ہاں، کہاں اللہ میاں، میں انہیں نہیں جانتا، میرے منہ سے نکل گیا۔ موٹر میں گہری خاموشی طاری ہو گئی، جیسے کنویں میں پتھر گرنے کی آواز کے بعد پر اسرار عمیق بسیط خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً وہ مجھے یاد آیا، یہ تو وہی چہرہ ہے۔ حیرت میں بیٹھا رہ گیا۔ پاکستان کی روانگی کے 7-8 دن پہلے میں اسکوٹر پر اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دوست مل گیا، میں رک گیا۔ سڑک سے ہٹ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ پڑھنے میں مصروف تھے، نماز پڑھنے میں۔ سنا ہے تم بیت اللہ جا رہے ہو؟ میرے دوست نے پوچھا۔ یار، میں نے حسب عادت بے سوچے سمجھے جواب دیا، مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، البتہ جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دوں، حضور علیہ السلام کو سلام کروں۔ سفید ریش بزرگ نے سلام پھیر کر دیکھا۔ ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا جیسے وہ چہرہ بہت منحوس ہو، جیسے میں نے اسے بار بار دیکھا ہو۔ کہاں ہے، کب ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، بزرگ بولے۔ جی فرمائیے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کلمات آپ نے کہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمسار ہوا، لیکن میں نے کوشش کر کے ان کے جذبات کو دبا دیا۔ اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو سانس ندامت کو دبا دیا کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔ دوست کو خدا حافظ کہہ کر میں اسکوٹر پر سوار ہو کر چل پڑا۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے، میرے دل سے آواز ابھری۔ میں نے کوشش کر کے اسے دبا دیا، لیکن وہ بھی پھر ابھری، حتیٰ کہ سڑک پر چلتی ہوئی موٹروں کے ہارن چلا چلا کر کہنے لگے، انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ ساری فضا اس آواز سے گونجنے لگی۔ کالی سڑک دوڑ رہی تھی، موٹر میں گہری خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر عفت بت بنی بیٹھی تھی۔ قدرت اللہ کا چہرہ ریزہ ریزہ تھا، اس پر عجز و انکساری اور التجا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنا تعصف، اتنی ندامت تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کلمات میں نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کہے ہوں۔ ان کے چہرے کا ریزہ ریزہ کہہ رہا تھا، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ پھر دفعتاً مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ ایک روز میں قدرت سے پوچھا تھا، آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بولے، افضل ترین عبادت ہمانگی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جیسے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، باری تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے اوپر طاری کر لینا۔ انہوں نے جواب دیا، باری تعالیٰ کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو 5 حواسوں میں مقید ہے، وہ جو ایک غیر مرئی عظیم لامحدود طاقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ پھر ہم مانگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام، ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نا؟ قدرت نے جواب دیا۔ میں نے پھر قدرت کے ریزہ ریزہ چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اتنا دکھ ہو رہا ہوگا، کیا قدرت افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں؟ ڈاکٹر عفت نے سر اٹھا کر غور سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور لمبی آہ بھر کر آنکھیں جھکا لیں۔ کیا اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے سوچا۔ ندامت سے میری پیشانی بھیگ گئی۔ دیر تک سر چگائے بیٹھا رہا۔ قدرت اور عفت دونوں خاموش تھے۔ رابطہ افسر غنی پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرب ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم سب کتنی دیر یوں چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر دفعتاً غنی کی آواز نے ہمیں چکا دیا، ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ معظمہ۔ موٹر ایک پرانی
وضع کے قصبے میں داخل ہو گئی۔ تنگ کھڑکیوں والی بھدی بوجھل دیواریں، بے ڈب حویلیاں، جنگلے کوٹھیاں، خم کھاتی ہوئی تنگ گلیاں، قصبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ شہر خود ایک اونچے ٹبے پر واقع تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے غلطی سے مکے کی بجائے ہم سیالکوٹ جا پہنچے ہیں۔ میں نے شدت سے کوشش کی کہ جذبہ احترام سے میرا بند بھیگ جائے، لیکن بے سود۔ میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گلی کوچوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، ان ٹیلوں پر ان کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہیں، اس فضا میں آپ کی آواز کی لہریں ابھی تک رواں دواں ہوں گی۔ ایسی پکیزہ سوچیں دل میں لانے کی میں نے شدید کوشش کی، لیکن پھر کچھ بھی نہ ہوا۔ میری نگاہ میں وہ قصبہ عام سا قصبہ ہی رہا۔ ان سڑکوں، دیواروں، مکانوں میں کوئی تقدس پیدا نہ ہو سکا۔ موٹر رک گئی۔ 1 منٹ، غنی نے موٹر سے اتر کر کہا۔ پھر وہ ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ آپ تو مہمان خانے میں رہیں گے، میں نے قدرت سے کہا۔ پتہ نہیں، وہ بولے، مجھے اپنے معلم کا ڈیرا تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ بولے، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم زیادہ وقت اکٹھے ہی رہیں گے۔ غنی واپس آ گیا۔ موٹر پھر چل پڑی۔ دیر تک ہم اس قصبے میں گھومتے رہے، پھر غنی چلایا۔ ذرا رکو، عرب ڈرائیور نے موٹر روک لی۔ 1 منٹ کہہ کر غنی پھر ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ہم اس قصبے میں چکر لگاتے رہے۔ غنی کئی ایک عمارتوں میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غنی سے پوچھا۔ پہلے شہاب صاحب کی آمد کی رپورٹ کی تھی، اب مہمانداری کے دیگر انتظام کر رہا ہوں، غنی نے جواب دیا۔ آخر موٹر ایک بھدی سی عمارت مگر دیگر جدید وضع کی عمارتوں کے سامنے جا رکی۔ صدر دروازے پر جلی قلم سے لکھا تھا، فندقلکی۔ آئیے تشریف لائیے، غنی نے کہا۔ اس ہوٹل میں آپ کے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ ایک پرانی وضع کا ہوٹل تھا، جسے کمپنی بہادر کے دور میں سکہ بند انگریزوں کے ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ ضخیم دیواریں، بھاری بھرکم ستون، اونچی چھتیں اور فراخ زینے۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ایک بڑا سا برآمدہ ہے۔ سامنے اندرونی صحن میں پرانی وضع کا باغیچہ تھا، جس میں بڑے بڑے اور بھدے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ان صوفوں پر دوہرے بدن کی میمیں اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اگرچہ صاحب حرام باندھے ہوئے تھے، لیکن انداز سے یوں لگتا تھا جیسے سوٹ میں ملبوس ہوں۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ مصری اور ترک ہیں۔ ڈائننگ ہال کے قریب وردی میں ملبوس، چاقو چبان بہرے سٹولوں پر بیٹھے ہوں رہے تھے۔ سارے ہوٹل میں خواب آلودہ کیفیت طاری تھی۔ ایک پرانی اور بھدی لفٹ کے ذریعے ہم فرسٹ فلور پر پہنچے۔ غنی ہمیں کونے کے ایک کمرے میں لے گیا، ایک جہازی ڈبل بیڈ روم میں۔ میں نے اپنا سامان رکھوایا، قدرت سے کہنے لگا، یہ آپ کا اور بیگم صاحبہ کا کمرہ ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اس سے ملحقہ سنگل روم آپ کا ہے۔ میرا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی آپ کا، وہ بولا، لیکن میں تو مہمان نہیں، پتہ نہیں کیسے، لیکن وزارت کو پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا آپ شہاب صاحب کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بھی کمرہ بک کرایا ہے۔ لیکن مجھے تو اپنے معلم کے پاس ٹھہرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی مرضی، غنی نے جواب دیا۔ یہ کمرہ بہرحال خالی پڑا رہے گا، جو کہ آپ کے نام پر ہے۔ وہ بھی شہاب سے مخاطب ہو کر بولا، ایک موٹر اور ڈرائیور 24 گھنٹے آپ کے ڈسپوزل پر رہیں گے، اور میں خود آتا جاتا ہوں۔ خدا حافظ۔ غنی کے جانے کے بعد میں نے بڑی بے بسی اور لاچارگی بھری نگاہوں سے قدرت کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بولے، جو آپ کا جی چاہے ویسے کریں، جیسا آپ چاہیں گے، لیکن فی الحال کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، پھر حرم شریف میں حاضری دیں گے۔ آرام؟ میں چلایا، کیا ہم یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے دل میں کہا۔ قدرت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر دھڑام سے پلنگ پر پڑ گیا۔ انگریز کی بو، کمرے کی ہر چیز سے انگریز کی بو آ رہی تھی، ہر چیز پر اس کی چھاپ لگی تھی۔ اس زمانے کے انگریز کی، جب سلطنت برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ مکہ معظمہ انگریز کی بو، لیکن وہ بو اس قدر واضح تھی کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ ہم مکہ معظمہ کی بجائے کسی شہر آوارہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مکہ معظمہ میں قیام کے متعلق میرے ذہن میں ایک اور تصویر ہے۔ ایک بدروح تھی، جس کے کنارے دری بچھی ہوئی تھی، اور دری پر میں کڑوں بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد طرح طرح کے زائرین عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر تو میں پلنگ پر پڑا رہا، پھر انگریز کی وہ اس قدر شدت اختیار کی کہ میں گھبرا کر اٹھا۔ جی چاہ قدرت سے جا کر پوچھوں، یہ سب کیا ہے؟ پھر خیال آیا، بیکار، قدرت کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب میں قدرت سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ انہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ شاید قدرت ایسے مقام پر پہنچے ہوں جہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں قدرت تو نہیں ہوں، میں تو ممتاز مفتی ہوں۔ ممتاز مفتی؟ میرے لیے تو شیشے کے گلاس میں پانی پینے سے فرق پڑ جاتا ہے، سوٹ پہننے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر قدرت کس معصومیت سے کہتے تھے، کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ آرام؟ ہم کیا یہاں آرام کرنے آئے ہیں؟ اس ہوٹل میں پھیلی انگریز کی بو سونگھنے آئے ہیں۔ میں نے غصے میں پلنگ کے قریب پڑی میز کو لات مار دی۔ دروازے میں ڈاکٹر عفت کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بولی۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔
کیوں وہ سنجیدہ ہو گئی؟ پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، نہ جانے یہ ڈبلن یا ویلڈی مور، بہرحال یہ مکہ معظمہ نہیں۔ ڈاکٹر فرانس پڑی بولی آپ حرم شریف چلے جائیں نا۔ تو چلیے نا، میں نے بےتابی سے کہا۔ شاہ کی طبیعت اچھی نہیں، وہ بولی آپ اکیلے ہو آئے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں ان کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی، جب بھی ہو میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں اٹھ پر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ مسجد الحرام تک چل کر جا سکیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بولی کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکھڑ جاتے ہیں، حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا۔ ڈاکٹر لوگ صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بیماریوں سے نہیں۔ میں سمجھتی ہوں ریسسٹنس اسے انکرج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے جائیں؟ ڈاکٹر عفت نے کہا۔ آئیے، وہ بولی۔ قدرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے دل میں کئی سوال ابھرے۔ ریزسٹنس؟ کیسی ریزسٹنس؟ کس کی ریزسٹنس؟ کس کے خلاف ریزسٹنس؟ چلیے اٹھیے۔ ڈاکٹر عفت نے قدرت کو یوں ڈانٹا جیسے وہ بچا ہو۔ قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا۔ نہیں، انہوں نے اشارے سے التجا کی۔ نہیں، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ حرم شریف جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، چاہے آپ کی جوڑ کام کرے یا نہ۔ حرم؟ چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدرت کو سہارا دے رکھا تھا اور بڑی مشکل سے وہ قدم قدم چل رہے تھے۔ ہر 4 قدموں کے بعد سانس لینے رک جاتے تھے۔ آدھا گھنٹہ میں نے 1 فرلانگ کی مسافت طے کی۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفتن سدھر گئی۔ وہ ربا صحت ہو گیا۔ اگر تم مجھے زبردستی نہ لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا تھا، قدرت نے ڈاکٹر عفت سے کہا۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے جھلک رہی تھیں۔ اب میں ٹھیک ہوں، اب میں چل سکتا ہوں، میں اس ریزسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے حرم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں، جن میں اونچی اور عظیم الشان محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دور چاروں طرف بلند پروکار مینار کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان عظیم الشان دیواروں کی طرف دیکھا۔ سنگ مرمر کی سلوں پر رگ سنگ کے عجیب خوش نمو اور نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ ان عظیم و شان در و دیوار ستونوں اور محرابوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگرچہ میری حیرت میں خوشی کا عنصر موجود تھا، پھر بھی پس منظر میں مایوسی کی جھلک موجود تھی۔ میری یہ خوشی ایسی تھی جیسے فرنگی سیاہ تاج محل کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی فنکار خوبصورت چیز کو دیکھ کر ایک بے نام فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی میں عقیدت بھرے جذبے کا عنصر نہ تھا۔ ایمانداری کی بات ہے، میرے دل کی تہوں میں یہ گمان نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کے عظیم الشان دیواروں، محرابوں اور ستونوں سے سجا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ سجاوٹ اور ذبائح سے بے نیاز ہے۔ وہ جو خود جاہو حشم ہے، اسے ایسے جاہو حشم سے کیا واسطہ۔ بچپن میں بڑے بوڑھوں نے، مولویوں نے، ماسٹر نے، سب نے بڑی محنت سے مجھے سمجھایا تھا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں، وہ بہت زود و رنج ہیں، بات بات پر غصہ کھاتے ہیں، ان کی لاٹھی بے عوض ہے، جیسے گھمانے میں اپنا پیشتر وقت صرف کرتے ہوں۔ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کا واحد مشغلہ ہے گنہگاروں کو پکڑ کر دوزخ میں جھونکیں۔ سالہ سال اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر میرے سینے پر نقش رہی ہے۔